تھا، وہ بازار گیا اور وہاں سے اس نے انار کا ایک پودا خریدا اور وہ گملہ پودے والا گھر لے کے آیا اور گھر کے باہر چھاؤں میں اس کو رکھا اور اس میں پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کا باپ آتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس نے تو اس میں پانی ڈال دیا ہے، اس کو تو پانی کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ اس پودے سے پانی نکال دیتا ہے اور پودا وہیں پہ رکھ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص کی والدہ آتی ہے، وہ کہتی ہے لو جی یہ تو چھاؤں میں پڑا ہوا ہے، اس کو تو دھوپ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو اٹھاتی ہے وہاں سے، اس کو دھوپ میں رکھ دیتی ہے۔ وہاں پہ دھوپ میں پڑا ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ اس شخص کی بیوی آتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں اس کو دھوپ میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو کسی خشک جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ اس کو ریت میسر ہو۔ وہ وہاں سے اٹھاتی ہے اور لے جا کر اس پودے کو جہاں پہ ریت پڑی ہوتی ہے وہاں پہ رکھ دیتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، سوچئے کہ اس پودے کی حفاظت کرنے والے یا اس کا خیال رکھنے والے 4 افراد ہیں اور چاروں کی سوچ الگ ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے کہ اگر اس کو میں گملے کو پانی دیتا رہوں گا اس پودے کو تب یہ بڑا ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت نہیں، اس کو خشکی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی اس کو دھوپ میں ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں جی اس کو جو ہے وہ ریتلے علاقے میں ہونا چاہیے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو بتائیے کیا وہ پودا بڑا ہو سکے گا؟ کیا اس کی شاخوں پہ انار کا پھل جو ہے وہ لگ سکے گا؟ اگر آپ سوچیں گے تو یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ آپ کہیں گے بھی ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر بندہ اس کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا، کیونکہ اس کو بعض وقت پانی کی ضرورت نہیں ہوگی، بعض اوقات اس کو دھوپ کی ضرورت ہوگی، بعض اوقات اس کو چھاؤں کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں جب اکٹھی ملیں گی تو اس وقت اس پودے کی پرورش اچھے طریقے سے ہوگی۔ ناظرین یہی غلطی جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر ہماری شکایت یہ ہوتی ہے جی بچہ بڑا ضدی ہو گیا ہے، یہ ہماری بات نہیں سنتا، چیختا رہتا ہے، ہم چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، یہ ہماری بات سنتا ہی نہیں، چاہے پیار سے کہیں چاہے غصے سے کہیں یہ ہر بات کا انکار کر دیتا ہے۔ آخر ایسی وجہ کیا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہی ناظرین میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں اور اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین اسی طرح ایک بچہ ہمارے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے ہم اس بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں، ماں کو بھی اس سے پیار ہوتا ہے، باپ کو بھی پیار ہوتا ہے، دادا دادی کو بھی پیار ہوتا ہے، نانا نانی کو بھی پیار ہوتا ہے، لیکن اس کی تربیت کرنے کا ہر کسی کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے۔ اب ماما کہتی ہیں کہ جی میں اس پر چلاؤں گی، اس کو جھڑکوں گی، اس پر غصہ کروں گی یا اس کو ماروں گی پھر یہ میری بات مانے گا۔ باپ کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی چھوٹا بچہ ہے، نہیں اس کو جو کرتا ہے کرنے دو، نہیں اس کو پیار کرو۔ دادا دادی کہتے ہیں نہیں یہ بھی چھوٹا ہے، چھوڑو، اگر پڑھائی نہیں پڑھتا تو رہنے دو، ابھی اس نے بڑا ہونا ہے، ساری زندگی پڑھنا ہی ہے تو رہنے دو۔ نانا نانی کہتا ہے نہیں اس کو ہمارے پاس رہنے دو، کوئی بات نہیں، اگر سکول سے چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہو جانے دو، کوئی بات نہیں، اس کو ہمارے پاس رہنے دو۔ اب ناظرین جب ہر بندہ یعنی ماما کا نقطہ نظر پرورش کرنے کا اور ہے، بابا کا اور ہے، دادا دادی کا انداز اور ہے، نانا نانی کا پرورش کرنے کا طریقہ اور ہے، سب کی میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ کسی کو اس بچے سے پیار نہیں ہے، سب اس بچے سے پیار کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے سب چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے بچہ عجیب سے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ادھر ماں کہتی ہے نا کہ بیٹا کھانا کھانے لگے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، تو ادھر دادا دادی کہیں گے یا نانا نانی نہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے اس نے کون سا گند میں ہاتھ ڈالا ہے، کوئی بات نہیں ایسے ہی کھانے دو۔ اب ہوتا کیا ہے، اب بچہ جو ہے عجیب سی تذبذب کا شکار، عجیب سے مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے کہ ماں کی بات مانوں یا دادا دادی کی بات مانوں۔ اب دادا دادی جب کہہ دیتے ہیں تو پھر اس بچے کی مما تو بولتی نہیں، وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، اب یہ مجھ سے بڑے ہیں، میں ان کے آگے سے کچھ نہیں بول سکتی۔ یا اسی طرح
बच्चा जो है वो कहता है नहीं, खाना जो पका हुआ है, बच्चा कहता है जी मैंने ये वाला खाना या मैं ये वाली सब्जी मैं नहीं खाता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाजार से पिज़्ज़ा खाना है। तो अब अगर मम्मा कहती हैं कि नहीं बेटा तुमने यही खाना है, ये खाओ, पिज़्ज़ा खाएंगे तो सेहत ख़राब हो जाएगी, तो बाबा कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है, ये कौन सा रोज़ रोज़ मांगता है, कोई बात नहीं मैं इसको पिज़्ज़ा ला देता हूँ। दादा दादी भी कहते थे हाँ हाँ भाई ला दो, बेटे का दिल कर रहा होगा। अब इससे क्या हुआ, अब मम्मा खामोश हो जाएंगी, बाबा उसको पिज़्ज़ा ला देंगे, बच्चा खुश हो जाएगा। अब बच्चे में क्या होगा, बच्चे में एक जिद करने की जो वजूहात है ना वो पैदा हो रही हैं। अब बच्चे को पता है कि मैं जो मांगूंगा ना ये दादा दादी और मेरे बाबा हैं ये कहेंगे हाँ हाँ ठीक है जी बच्चा है। तो इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़रूरतें उसकी ख्वाहिशें पूरी होना शुरू हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा, हर बात पे जिद करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मम्मा अगर ये कहेंगी तो बाबा ये कह देंगे, मेरी जो है वो मदद के लिए हेल्प के लिए मेरे दादा दादी या नाना नानी खड़े हो जाएंगे। तो इससे ये होता है कि हर कोई अपना मुख्तलिफ अंदाज़ फ़िक्र अपनाकर बच्चे की परवरिश करने में मसरूफ़ है। इससे नुकसान ये होता है कि बच्चा जैसे ही बड़ा होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो अजीब आदतें पाई जाती हैं, फिर वो किसी की बात सुनता ही नहीं, बच्चा जो है वो ज़िद्दी हो जाता है। तो नाज़रीन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जब बच्चा होता है तो उसकी आप परवरिश कर रहे हैं तो एक टीम वर्क की तरह करें। यानी अगर मम्मा कोई अच्छी बात अपने बेटे को सिखा रही हैं तो बाबा अगर बैठे हैं तो वो उस मम्मा से कहें हाँ भाई आप ठीक कह रही हैं बेटा, आपको ऐसे ही करना चाहिए जैसे आपकी मम्मा कह रही हैं। अगर बाबा कोई बात अच्छी कह रहे हैं तो मम्मा को भी यही कहना चाहिए हाँ बेटा आपके बाबा ठीक कह रहे हैं, दादा दादी भी ऐसे ही करें। जब आप टीम वर्क की सूरत में बच्चे की परवरिश करेंगे तो बच्चा जिद्दी नहीं होगा, बच्चे में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। तो आप सब मिलकर बच्चे की परवरिश करें और यही बेहतरीन परवरिश करने का अंदाज है।